والصلاة والسلام على صاحب حسنه وجمال وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، حضرت شیخ صاحبزادہ قبلہ سلطان زنیر الحسن صاحب عزیز شرفہ، بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر شخص کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس نے ادا کرنا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، یہ کریں گے یہ کہ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ سارا کچھ میرے محبوب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ علم کا لغوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی چیز کو جاننے لگ جاتا ہے تو پھر اسے پہچاننے بھی لگتا ہے، اور جب اس کو کسی چیز کی معرفت حاصل ہونے لگ جاتی ہے پھر اس کے لیے عمل کا رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ علم والا دین ہے، آگاہی دیتا ہے، شعور دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تو وہ بھی محفوظ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری محفوظ ہے۔ حضور کے تمام ارشادات دنیا میں اپنی اصل کے حساب سے اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ہم یہ باتیں تقریروں میں سنتے ہیں کبھی کبھی تو اس پر پوری توجہ نہیں دیتے۔ یعنی اسلام ایک مکمل اور کامل دین ہے۔ آپ کو کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، معیشت سے لے کر معاشرت تک، نجی زندگی سے لے کر انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے لے کر اجتماعی ماحول تک، یعنی آپ کو جو چاہیے ہوگا نا وہ دین سارا کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ ہر چیز دین دے گا۔ حضور نے نا شعوری طور پر، ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، ہوتے ہیں نا جی اہل معرفت، وہ بڑی بات ہی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جائیں گے تو جس طرح کا بھی آپ کا ذہن ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے عشق، سوز، سرور لینا ہے تو وہ بھی ملے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جستجو، علم، فقاہت، دانش، وہ بھی ملے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے، دونوں کو فیض ملتا ہے، علم والوں کو بھی اور ذوق والوں کو بھی۔ ہر
ہر چیز حضور نے دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ہر چیز کتابوں میں محفوظ ہے. حضور کا بولنا بھی محفوظ ہے اور نبی پاک کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے. اگر یہاں طالب علم بیٹھے ہیں تو ان کو حیرت نہیں ہوگی میری بات پہ. حضور کا چپ رہنا بھی کتابوں میں محفوظ ہے. چپ رہنا. اقسام حدیث میں سے، حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے تقریری حدیث. حدیث تقریری، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے کسی نے کچھ کیا تو اگر رہے حضور خاموش تو اب یہ بھی حدیث بن گئی. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. یہ بھی حدیث بن گئی ہے کہ چونکہ حضور نے منع نہیں فرمایا لہٰذا یہ کام بھی جائز ہے. معنی کیا بنا کہ میرے نبی پاک کا بولنا بھی محفوظ ہے اور چپ رہنا بھی محفوظ ہے. آپ کو ملے گا کہ یہاں یہاں حضور خاموش رہے، یہاں یہاں خاموش رہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات محفوظ ہوتی ہے. آپ یہاں سے اٹھ کے گئے، کسی نے پوچھا صاحبزادہ زنیر الحسن صاحب قبلہ نے کیا کہا تھا، آپ نے بتا دیا. مولانا صاحب فلاں صاحب آئے تھے، کیا کہا، آپ نے کہا. وہ اس عنوان پر، یہ لب لباب تھا ان کی بات، لیکن وہ آئے کیسے، بیٹھے کیسے، یہ بات کی تو انداز کیا تھا، اتنا کون محفوظ رکھتا ہے. اتنی لمبی کون بندہ بات یاد رکھتا ہے. لیکن قربان جائیں، آپ حضور سید عالم کی بات کبھی پڑھیں، آپ کبھی حضور کے طریقہ مبارکہ کو پڑھیں. یعنی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. آپ نا امام بخاری سے لے کر حضرت ابو ہریرہ تک جو لوگ سند حدیث رکھتے ہیں وہ تمام اپنی اسانید پہ غور کر لیں. جس محدث نے بھی یہ کہا ہے نا، جس نے بھی، اس نے سادہ سا نہیں کہہ دیا، سادہ سا نہیں کہہ دیا کہ حضور نے فرمایا بھی 2 انگلیاں جس طرح جڑی ہوتی ہیں اس طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں جائیں گے. یوں نہیں کہا، بلکہ جس نے بھی حدیث بیان کی نا اس نے ساتھ اشارہ بھی کر کے دکھایا ہے کہ حضور نے یوں کر کے انگلیاں اٹھائیں اور اٹھا کے دکھائیں. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور کی سیرت بھی محفوظ ہے، باتیں بھی محفوظ ہیں، اور میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں. یعنی محبوب نے جو اشارہ کر دیا نا کسی جگہ، حضور نے جو کسی جگہ اشارہ کر دی، وہ اشارے تک، یعنی صحیح حدیث میں آپ کو لفظ ملیں گے کہ وہ جگہیں صحابہ کو پتہ تھیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہاں نشانیاں لگائی ہوئی تھیں، اپنے ذہن میں خاکے پکے کر لیے تھے کہ جب حضور عمرے کی حاضری کے لیے آئے تھے تو نبی پاک نے نماز کہاں پڑھی تھی، حضور بیٹھے کہاں تھے، قرآن شریف کس جگہ بیٹھ کے پڑھا تھا. ہر چیز میرے رسول کریم کی محفوظ ہے. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے، گھر میں کھانا صحیح نہ پکاؤ تو بچے پڑوسیوں کے گھر چلے جائیں تو ابا اتنا ناراض نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے سالن تھوڑا تھا، کم پڑ گیا تو بچوں نے پڑوسیوں سے مانگ لی. لیکن اگر ابا نے محنت بڑی کی ہو، 2 سالن ٹیبل پہ ہیں اور 4 فریزر میں پڑے اور کچی سبزیاں الگ سے پڑی، پھر اگر بچے کسی پڑوسی کی طرف جائیں نا تو والد سخت ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی محنت کرتا ہوں اور ہر چیز ضرورت سے زیادہ دیتا ہوں تو تم پڑوسیوں کے گھر کیا لینے گئے. میری بات کو سمجھیں آپ. ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا حکومت کرنے کا بھی طریقہ بتایا اور کنگا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. پانی پینے کا طریقہ بھی بتایا اور کس کس مقام پہ پینا ہے وہ بھی بتایا ہے، کس ترتیب سے پینا ہے. جب ہر چیز رسول پاک نے ہمیں دی ہے تو پھر تھوڑی سی اگر ہم کسی کافر سے سیکھیں گے، یہودی عیسائی سے سیکھیں گے، پھر تھوڑی معاملہ تکلیف والا ہے کہ خیرات تو وہ لے جس کے گھر میں کوئی چیز نہ ہو. ہم نا کمزور محسوس ہوتے ہیں جب ٹی وی پہ رات کو جو فیشن دیکھا سویرے کر لیا تو یہ احساس کمتری ہے. یہ ہارے ہوئے لوگ اس طرح کرتے ہیں. جیتے ہوئے لوگوں پر کسی کی تہذیب اثر نہیں کرتی. ان کا تو معیار یہ ہوتا ہے کہ اخرجت للناس، وہ اثر لیتے نہیں، وہ دوسروں کو اپنا اثر دیا کرتے ہیں. تو حضور نے ہمیں علم دیا، شعور دیا، فکری مضبوطی دی. آپ نہ کوئی بھی بات کبھی دین کی سیکھ لیں، شرط یہ ہے کہ آپ سیکھ لیں، شرط یہ کہ کشکول سیدھا کر کے سیکھیں. وقتی طور پر آپ عمل نہ بھی کریں
تو وہ کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ یار یہ میں نے بات سیکھی ہوئی تھی، وہ آپ کے ذہن سے ٹکرا. یہ حضور کے دیے ہوئے علم کا فیض ہے. آپ ایک دفعہ سیکھیں، چیزوں کو لیں، علم کا شوق پیدا کریں، علم کا ذوق پیدا کریں، آپ کی طبیعت ہو. آپ کو پتہ ہے اب تو خیر ماحول اور طرح کا بن گیا ہے، لوگوں کو چاہیے بھی پیسے ہی، تو دعائیں بھی پیسوں کی ملتی ہیں. لوگوں کو درکار بھی چونکہ کار کوٹھی یہی ہوتی ہے، کامیابی بھی اسی کو سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ تو وہ دوڑ ہے جو کبھی ختم ہوتی ہی نہیں. اس طرح کے لوگ جیتتے نہیں، یہ تو حرص بڑھ جاتا ہے آئے دن. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب کوئی خدمت کرتا تھا نا، حضور سید عالم سے جب کوئی قریب ہوتا تھا تو اسے دعا کیا ملتی تھی. ہمارے بچے خدمت کرتے ہیں، دوست پیار کرنے والے لوگ خدمت کرتے ہیں، ہم بھی انہیں بڑی دعائیں دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آپ کو ملے گا، فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا دل چاہا کہ میں اپنے محبوب کی خدمت نہ کروں، تو میں نے حضرت بلال کی منت کی. میں نے کہا آج مجھے نہیں موقع مل جاتا حضور کے وضو کے لیے پانی رکھنے کا. تو کہتے ہیں مجھے موقع ملا تو میں نے پانی رکھا حضور کے لیے، وضو کا پانی. اور جب میں نے وہ پانی رکھا نا کریم محبوب کے لیے، حضور نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جی چاہ رہا تھا، عمر ابھی چھوٹی تھی ان کی، چھوٹی عمر میں یعنی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نے، تو چھوٹی عمر میں کہنے لگے کہ میں نا جی میں نے پانی رکھنا ہے. ٹھیک ہے آپ رکھ دیں. حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. یہ نہیں فرمایا یا اللہ پیسے زیادہ دے. آپ میری بات کو سمجھیں، پیسوں میں جو لوگ الجھ گئے آپ یقین کریں کہ وہ تو صلاحیتیں ختم ہو گئی ان لوگوں کی. جو لوگ اپنا ریٹ لگا لیتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. جب تک نہیں لگاتے تو پھر تو یوں لگتا ہے کہ ان کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، لاگ ہی نہیں سکتی، وہ کرنسی بنی نہیں جو ان کو خرید سکیں. جب طے کر لیتے ہیں تو پھر حدوں میں آ جاتے ہیں، اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یہ خدمت کی تو دعا کیا دی حضور نے؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے اے اللہ اس نے میری خدمت کی ہے، میں بڑا راضی ہوں، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اسے قرآن و سنت کا علم عطا فرما، علم اسے شعور دے تاکہ یہ کتاب و سنت کو پڑھے، یہ ذوق. حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ دعا مل گئی تو دعا سے اب حضور کی دعا ہو اور بندے کو علم نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں جی نرا فیض ہی کافی ہے. اب تو علم لدنی والے لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے، اب تو کثرت سے پائے جاتے ہیں، پڑھتے نہیں اور علم لدنی کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی رسول کریم نے. فرماتے ہیں اس دعا سے مجھے ہوا پتہ کیا؟ مجھے علم کا شوق ہو گیا. آج نا ہمیں علم کا شوق نہیں، باتوں کا شوق ہے. یعنی اگر آپ کہیں سے کوئی بات سیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو اس لیے نہیں کہ میں نے عمل کرنا ہے، وہ تو ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ جب میں باتیں سناؤں گا تو میں پھر کسی کو سناؤں گا. وہ تو ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ کوئی جاہل ملے گا تو روب ڈالوں گا. ایک اور بھی کام ہم کرتے ہیں، وہ بھی کہہ دوں، رہنے دوں، چلیں آپ نے کون سا ناراض ہونا ہے، کہہ دیتے ہیں. ہم کسی خطیب سے کئی دفعہ مسئلہ اس لیے سنتے ہیں کہ جا کے پھر اپنی مسجد کے امام کو تنگ کریں گے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں تو وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں. سن لیں، حدیث پاک ترمذی میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، فرمایا اللہ اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. آپ اپنے لیے سیکھیں اور اپنا شعور مضبوط کرنے کے لیے سیکھیں. آپ اس لیے سیکھیں کہ آپ کو زندگی گزارنے میں وہ چیز نفع دے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بندہ علم سیکھتا ہے تو اس کی معرفت الہی بڑھتی، کتاب و سنت کے ساتھ جب اس کا شغف بڑھتا ہے تو وہ حضور کے قریب جاتا ہے، حضور کے قریب جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں مجھے اس دعا کا یہ اثر ملا کہ مجھے علم کا شوق ہو گیا. اب میں نے محسوس کیا کہ کن صحابہ کے پاس حضور کی احادیث زیادہ ہیں، تو میں کبھی حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتا، کبھی حضرت زید بن ثابت کے گھر جاتا.
شاگرد بننے میں جو مزہ ہے وہ کئی دفعہ استاد بننے میں نہیں آتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کو اگر چسکا لگ جائے نا کبھی تو خادم بننے میں جو ذائقہ وہ مخدوم بننے میں نہیں. تو بندہ تلاش کرتا رہتا نا. مخدوم تنگ بڑے ہوتے ہیں، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا، فلانا صحیح نہیں بولا، یہاں یہ بات رہ گئی. اور جو لوگ خادم ہوتے ہیں نا وہ بڑے سوکھے رہتے ہیں. نوکر کی تے نخرہ کی، کام آسان ہو جاتا ہے. وہ کسی چکر میں نہیں پڑتی، آسانی ہوتی ہے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی، ہارن دا مل ہیرا. آپ آسان رہیں گے، سکون میں رہیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علم کا شوق آ گیا کہ میں کچھ سیکھوں، حضور کی باتیں مجھے ملیں. میں حضرت زید بن ثابت کے گھر جاتا تھا، وہ گھر میں آرام کر رہے ہوتے تھے، تو میں نے کبھی ان کے دروازے پہ دستک نہیں دی، کیونکہ میں سیکھنے آیا ہوں. درجہ میرا یہ تھا کہ میں خاندان رسول میں سے ہوں اور وہ صحابی ہیں. میں ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا، کبھی کبھی اتنی دیر ہو جاتی وہ باہر نہ آتے، چونکہ میرا ارادہ تھا کہ خود آئیں گے تو سیکھوں گا. اتنی دیر ہو جاتی، اتنی دیر ہو جاتی. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں کہ پھر میں تھک جاتا تو میں نا اپنا امامہ کھول کے تکیہ بنا کے سرانے کے نیچے رکھ کے لیٹ جاتا. ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو میرے بالوں میں ریت پڑ جاتی. لیکن میرے استاد جب باہر آتے، حضرت زید بن ثابت، مجھے دیکھتے تو استاد جی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. کہتے ہو خاندان رسول کے چشم و چراغ، یہ کیا کرتے ہو؟ تو میں عرض کرتا ہوں حضور میں طالب علم بن کے آیا ہوں، میں دروازے پہ دستک کیوں دوں؟ آپ اپنی مرضی سے آئیں گے تو میں سیکھوں گا. آپ آ گئے، اب میں سیکھتا ہوں. کہتے ہیں پھر وہ ذوق سے حدیث، اور میری بات سمجھنا یار، جب استاد کے آنسو پڑھانے سے پہلے نکل جائیں تو پھر مجھے بتائیں، جب وہ پڑھائے گا نا آنسوؤں میں لپیٹ کے، تو پھر جب وہ کتاب و سنت دے گا تو پھر وہ سطحی نہیں ہوگا، وہ آپ کی روح تک اتر جائے گا. علم کا سیکھنے کا، آپ سیکھ لیں گے نا چیزیں. آپ کے اندر ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، صاحب کنز المال نے اس حدیث کو لکھا ہے. دیکھیں علم کا نفع کتنا ہوتا ہے، سیکھنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. انہوں نے نا دو باتیں ہوتی ہیں، بندہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی خامیاں بھی اسے خوبیاں لگتی ہیں، اور اگر ناراض ہو جائے تو پھر وہ نا بس وہ پھر سارا دن کاغذ قلم لے لیتا ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے. مزاج ہے نا اب ذہن بن گیا. تو وہ صاحب اپنی اہلیہ سے ناراض تھے، بیوی سے. جب بندہ بیوی سے راضی ہوتا ہے تو پھر تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس رنگ کا جوڑا پسند کرتی ہے، پھر تو وہ لے آتا ہے. اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی منگنی سے بات شروع کرتا ہے کہ اس وقت بھی تیرے چچا نے مجھے تانے دیے تھے، اور شادی کے دن بھی فلانے نے بڑا تنگ کیا تھا. پھر اب ناراضگی ہو گئی نا، اب ساری پچھلی کہانیاں وہ چھیڑ لیتا. وہ صحابی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے تو اپنی اہلیہ کو طلاق دینا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ناراض تھے تو حضور کی بارگاہ میں کہا طلاق دینا. تو انہوں نے باتیں چھیڑ دیں، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی آپ ناراض ہیں تو پھر آپ ہر بات، ہر خوبی بھی خامی بیان کریں گے. آپ میری بات کو سمجھنا. جب آپ کو شعور ملتا ہے نا، شعور، تو وہ آپ کی ذہن سازی کرتا ہے. جب آپ علم سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا رہنما ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کے آگے آگے چلتا ہے، پھر آپ کے لیے رستے روشن کرتا ہے. انہوں نے جب دیر کے ساتھ دیر تک اپنی بیوی کی کوتاہیاں بیان کیں تو سرور کائنات علیہ السلام انسانی نفسیات سے بڑے آگاہ ہیں. کچھ لوگوں کو آپ پورا موقع نہ دیں بات ان کی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتے ہیں عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے. یہ لباس جو ہوتا ہے یہ گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے اور انسان کی زینت بھی ہوتا ہے. اور ایک بات اور یہاں لکھی ہے مفسرین نے، وہ بھی سن لیں کہ جو لباس ہوتا ہے نا یہ کوتاہیاں بھی چھپاتا ہے، زخم بھی چھپاتا ہے. لباس پردہ پوشی کرتا ہے. تو میاں بیوی کو بہت سارے کام کرنے ہیں تو ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرنی ہے.
کمزوریوں کو باہر نہیں نکلنے دینا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے دونوں کی، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کا پردہ ہیں۔ اگر وہ ڈسکس کریں گے دوسروں کے ساتھ، چیزوں کو باہر کھولیں گے، تو پھر وہ ان کو پردہ کہا گیا آپس میں۔ پھر قرآن مجید کی اس خوبصورت توجیہ پر انہوں نے توجہ نہیں کی، تو انہوں نے بار بار جب کہا کہ میری اہلیہ میں یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، تو سرکار کا طریقہ مبارکہ تھا کہ بعض لوگوں کی بات پوری سنتے تھے، تسلی کے ساتھ سنی۔ جب وہ ٹھنڈے ہو گئے نا، اب حضور علم دیتے ہیں، اب حضور روشنی دیتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ تو حضور نے نا بڑی تسلی سے ایک جملہ صرف کہا، فرمایا تیری بیوی میں ساری خامیاں ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ یہ علم دینے کا طریقہ ہے، یہ شعور ہے اور حکمت کے ساتھ، کوئی خوبی بھی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں جب حضور نے رخ بدل دیا نا میرے ذہن کا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس ڈائریکشن پہ کچھ چل رہا تھا تو یکدم اسے کہا کہ نہیں آپ کو تو ادھر جانا ہے۔ جب چہرہ ادھر کرایا تو اسے پتہ چلا نہیں روڈ تو ادھر بھی ٹھیک ہے، رستہ تو یہ بھی جاتا ہے اور یہ مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، اچھا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ساری خامیاں ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ خاموش ہو گئے اور کہتے ہیں اب میرا ذہن کسی اور طرف سفر کرنے لگا۔ میں نے عرض کی حضور ایک اس خاتون میں خوبی ہے کہ وہ پردے کی بڑی پابند ہے، کسی کی جرت نہیں گھر کی دہلیز کہ آگے گزر سکے۔ تو حضور نے تھپکی دی، فرمایا جا جا کے گھر بسا، جو سب سے بہترین خوبی ہے وہ تو اللہ نے تیری اہلیہ کو عطا کی ہوئی ہے۔ اب جب آپ کی سمجھ میں یہ چیزیں آئیں نا کہ آپ نے خوبی بھی تلاش کرنی، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو قبول کرنا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں بڑا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں عالم ہوں، میں صوفی ہوں، میں کوئی باشعور آدمی ہوں، میں والد ہوں، میں استاذ ہوں، تو آپ کا ظرف بھی تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے۔ کیا کہا حضرت سلطان باہو نے کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگے تانے ہو، اور اتنا بڑا صوفی کا درویش کا ظرف ہوتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے۔ اور اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کے، دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ آپ کا پھر حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے، بڑا آپ کا حوصلہ۔ یہ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، سادے لوگ بھی، دیہاتی بھی، ان پڑھ بھی، یہ غلطیاں بھی ڈھیر ساری کرتے ہیں اور جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں کچھ، اور زیادہ تر وہ ہوتی ہیں کہ جو لاشعوری میں ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہو جاتی۔ اب آپ کو معاف کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ نیکی نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا انداز ٹھیک نہیں، تو اس لیے میں حکم دیا گیا کہ بندہ دیکھ کے نیکی نہیں کرنی، رب رسول کی رضا دیکھ کے کرنی۔ تو ان پڑھ لوگوں میں، غریب لوگوں میں بعض اوقات ان کی پریشانیوں کی وجہ سے بھی کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں، تو لوگ پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ سنو حضور کس طرح کا شعور بانٹتے، کس طرح کا علم دیتے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے خادم کو دروں کے ساتھ مار رہا تھا، اور آج میرا غصہ کچھ انوکھا اور نرالا تھا، چھوڑوں گا نہیں۔ پیٹتا جا رہا تھا، پیٹتا جا رہا تھا، مارتا جا رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کریم رسول بھی تشریف لے آئے۔ تو چونکہ آج کچھ بہت ہی اس نے بڑی غلطی کر دی تھی اور میں بہت ہی غصے میں تھا، تو حضور نے فرمایا درگزر کر اپنے غلام کے ساتھ۔ چونکہ آپ جب غصے میں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے جملوں کے اندر تھوڑی تلخی بڑھ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی، میں نے کہا حضور آخر کتنا کو معاف کروں، یہ تو حد کر دیتا ہے غلطیاں، آخر کتنا کو۔ کہتے ہیں حضور کو علم اور حکمت بانٹنے کا وہ نرالا انداز آتا تھا، جب میں نے کہا نا حضور اسے کتنا معاف کروں، تو پھر جو حضور نے جملہ کہا تو کہتے ہیں پھر ہر چیز جو تھی نا وہ جتنی آسمانوں پہ جا رہی تھی ساری زمین پہ آ گئی، ایک جملے میں ہر چیز طے ہو گئی۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب میں نے کہا نا حضور کتنا کو معاف کروں، تو کہتے ہیں کوئی لفظوں میں جلال نہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے آواز نہ بلند کرو، دلائل مضبوط کرو۔ اگر دلائل مضبوط ہوں تو ہلکی آواز سے بھی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، دلائل مضبوط ہونے چاہیے۔
حضور نے ہلکے جملے میں فرمایا، آہستہ آواز میں، حضور کتنا کو معاف کروں؟ تو کریم مسکرا کے فرمانے لگے، اتنا ہی جتنا تیرا رب تجھے معاف کرتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں پھر آنسو کب آئے سمجھ نہیں آئی، پھر طبیعت کب نرم ہوئی پتہ نہیں چلا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، رب کتنا معاف کرتا ہے، میں کس قدر زیادہ بھول جاتا ہوں، وہ کس قدر زیادہ رحمت فرماتا ہے۔ حضور شعور بلند کرتے۔ ہمارے ہاں ایک تو عوام میں مزاج نہیں ہے علم سیکھنے کا، اور دینے والوں کا جو انداز ہے وہ بھی کئی دفعہ اس قدر جارحانہ ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں علم نہیں دیا جائے گا، یہاں ڈنڈا سکھانے کا چلانے کا طریقہ سکھایا جائے گا، جارحانہ انداز۔ آپ جب تک آپ کا انداز داعیانہ نہیں ہے، جب تک آپ دیکھیں نا حضور کی شان داعی ہونا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کا انداز ایک داعی کا ہونا چاہیے۔ آپ گفتگو کریں تو اس کے اندر نفاست ہو۔ اور دیکھیں کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے نا 50,000 روپے کی، تو اس نے اب اپنے حق میں دعوت دینی ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، تو اسے بڑا طریقہ آتا ہے، السلام علیکم بھائی جان، چھوٹا سا کام تھا، تو کہتا بتائیے، کہتے نہیں فون والا نہیں، ملنا ہے، تو کہتے نہیں آپ بات کر، میاں میں بڑی مجبوری ہے، آپ بھلے صبح ملنا ہے، اب وہ ملنے آیا ہے، آتے ہی نہیں کہا کہ آپ 50,000 روپیہ دینا، یہ نہیں کہا، پہلے اس کو اپنی مجبوری سنائی، حضور میں بڑا آپ کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں، رو پڑا اور منت پوری کر دی، پھر وعدہ بھی کیا کہ وقت پہ دے بھی دوں گا، اور 2 قسمیں بھی اٹھانی پڑی تو اٹھا لی، یعنی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو اتنا طریقہ آتا تھا کہ اس نے سارے رنگ استعمال کیے، اور جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر یہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے دین کی، پڑھ لیا کرو نماز، بھائی کہاں لے کے جانے ہیں پیسے، یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے، یہ انداز ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، یہ طریقہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں کو، اور اپنے بیٹوں کو بھی، آپ کبھی پڑھیں سورہ لقمان، تو حضرت لقمان جب بھی اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتے تو یا بنیا، ان لفظوں پہ مر جانے کو جی چاہتا ہے، او میرے پیارے بیٹے، او میرے، حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، یعنی اولاد کی، یعنی آپ والد استاد اور بزرگ ہو کر بھی توہین اور تضحیح کا میز لہجے میں تبلیغ نہیں کریں گے، آپ اکرام کے ساتھ اعزاز کے ساتھ لوگوں کو دین کی بات بتائیں، حکمت والا انداز، باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے لگاؤں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ بدو حضور کی بارگاہ میں دیہاتی، ہم لوگوں کو ادب سکھانے سے پہلے ہی بے ادب کہہ دیتے ہیں، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے، لوگ پہلے ہی بے ادب کہہ دیتے ہیں، ادب سکھائے بغیر ہی بے ادب کہہ دیا۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، آداب آتے نہیں تھے، دروازے رسول پہ آ کے اس نے کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا، کیونکہ معرفت نہیں رکھتا تھا تو مقدار دیکھ رہا تھا، معیار نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ چیز کا حجم تھوڑا ہے، تھوڑی ملی، حالانکہ میرے کریم سے تو گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے، وہ تو بڑا کچھ تھا، ایک قطرہ بھی مل جائے تو سمندروں سے بڑا ہے، پر وہ چونکہ دیکھ رہا تھا زیادہ ہونا چاہیے، تو اس نے کمزور بات کہہ دی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا معاذ اللہ۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اس کی گردن کاٹوں گا، حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر نہیں جاتا، سرکار گھر لے گئے، جتنا دیا تھا پھر ڈبل کر کے دیا، اس کی آنکھیں دیکھیں تو ابھی طلب اور تھی، حضور نے اس کو بھی ڈبل ہی کر دیا، کہنے لگا حضور بس کریں اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اور پھر عرض کرتا ہے حضور طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی۔ کریم رسول فرمانے لگے یہ بات باہر جا کے میرے صحابہ کے بیچ بھی کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا۔ حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کو تکلیف ہوئی تھی، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آئے، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو غلاموں کو تکلیف ہوئی تھی، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ انہوں نے باہر آ کے کہا لوگوں کمال ہو گئی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کمال ہو گئی۔ جب انہوں نے تعریف کی
اور کہا کیا بات ہے شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، تو حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے نا تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جس عقیدے پہ ہے اب دنیا سے جائے گا تو رب اسے جنت عطا کرے گا۔ پھر حضور نے ایک مثال دی، تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور نے مثال دی، فرمایا میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی۔ بہت سارے لوگ آئے اس کو پکڑنے کے لیے، کسی نے نیزہ اٹھایا، تلوار، ڈنڈا، اس کو پکڑتے، زخمی ہو گئی، خون نکلنے لگا پر قابو نہ آئی۔ سننا میرے بھائی بات، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا تم نے میرے اونٹنی کو بڑی تکلیف دی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی ہوئی آئی، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اس نے اور بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی، پھر وہ اونٹنی پہ بیٹھا اور جاتی دفعہ کہنے لگا تم نے بڑی تکلیف دی ہے میرے جانور کو، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے عمر یہ امت میری ہے، اسے کس طرح کر کے سمجھانا ہے یہ طریقہ بھی رب نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے۔ یہ مجھے آپ جب میں بات ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات یاد آ گئی، میں چونکہ الحمدللہ یہاں سینئر لوگ بیٹھے ہیں اور شاہ صاحب نے جو ادارہ بنایا ہے نا، مجھے میرا دل بڑا خوش ہوا۔ اداروں میں صرف چندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بندوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ بچے داخل کرائے جائیں، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں خود بھی جانا چاہیے، رات کو جا کے اداروں میں بیٹھنا چاہیے، علماء سے پڑھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کسی عارف باللہ استاد ہو مخلص فی الدین تو اس استاد کے شاگردوں کی تعداد اگر آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ استاد کی برکت سے سب کو جنت عطا کر دے گا۔ اور حضور نے حکم بھی دیا ہے عالم بنو، متعلم بنو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو۔ یہ نہیں کر سکتے تو فرمایا علماء سے پیار کرنے والے ہی بن جاؤ، 5 میں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ 5 میں کون ہوتے ہیں یہ آپ خود تجربہ کر لیں، 5 میں نہ بننا۔ تو چاہیے یہ کہ مدارس کے ساتھ اپنا ربط بنائیں، آپ کا علمی ذوق بنے گا، آپ سیکھیں۔ آپ یقین کریں صرف پتہ نہ ہونے کی وجہ سے روز نہ، اگر میں کہوں کہ سینکڑوں طلاقیں ہوتی ہیں، 15-20 دن لوگ شیروانی پسند کرتے رہتے ہیں شادی سے پہلے، اور سوتے نہیں دھلا صاحب، کئی راتیں بازاروں میں رہتے ہیں، لیکن وہ نکاح اور طلاق کے مسئلے نہیں سیکھتا۔ اگر اسے پتا ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے تو بڑے گھر بچ جائیں، لیکن ابا اسے کہتے ہیں کہ بیٹے 2 باتیں سیکھ لے کسی عالم کے پاس جا کے، 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں صاحب میں تو غصے میں تھا۔ تو بھئی طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، خوشی میں کب ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں وہ 3 اکٹھی کیسے ہو گئیں؟ تو میں نے کہا جیسے قبول 3 اکٹھے ہو جاتے ہیں نا اکٹھے 3 ہاں نہ تو کرو نا، تو اسی طریقے سے پھر طلاقیں بھی 3 اکٹھی۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے میری بیوی تو سامنے نہیں تھی، تو میں نے کہا وہ تو قبول کے وقت بھی سامنے کوئی نہیں تھی۔ تو یہ ساری دلیلیں کچی ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں لوگ بعد میں۔ تو اگر سیکھ لیا جائے تو پھر بہت سارے فائدے ہمیں میسر آئیں۔ سیکھیں، آپ دین کی چیزوں کو قبل از وقت سیکھیں کہ آپ کو فائدہ دیں، بہت سارے معاملات سے آپ ویسے بچیں۔ آپ یقین کریں میں نے نا ایک دن ایک اجتماع میں یہ بات کی، اب میں پہلے نہیں جایا کرتا تھا، جلسوں سے بچتا تھا، جلسوں کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، تو میری طرح کے لوگ ڈرتے ہیں، بچتا تھا، میں نہیں جاتا تھا۔ لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ لوگ بات سنتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یاد بھی رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہیں فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ مسئلہ بیان کیا، صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں لکھا اور بھی کتابوں میں، کہ آپ کو پتہ چلے نا میرے بھائی کو فلاں کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو زکوٰۃ دیتے وقت کہنے کی ضرورت نہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کہہ دیں یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا، میری طرف سے فلاں۔ ایک صاحب مجھے کہیں میں نے بات کر دی، میں بھول بھی گیا، وہ مجھے کچھ سالوں کے بعد ملے تو کہنے لگے مولانا آپ نے ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا تھا، آپ یقین کریں کہ میرے ہاتھوں بہت سارے لوگوں کی عزتیں بچ گئیں، میں ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ آپ کو لگتی ہے کہ نہیں، آپ شناختی کارڈ لائیں، آپ نے کہہ دیا کہ کپڑے اور تحفہ سمجھ کے دے دو، تو میں بھی دیتا ہوں تو میرا دل مطمئن ہوتا ہے، اور سامنے والا بھی اپنے آپ کو بھکاری نہیں سمجھتا۔ تو شریعت کو آپ سیکھیں، آپ کو نفع دے گی۔
اتنا مزہ آتا ہے جب آپ نے دین سیکھا ہوا ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی حضور نے ہمیں کچھ کہا، یہاں بھی سرکار نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ بات کیونکہ لمبی نہیں کرنی، میں نے کہا کہ دین حکمت کے ساتھ سکھائیں۔ ہمارے کچھ مدارس کے لوگ، یہ سارے میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں علماء، مدارس کے لوگ بعض اوقات اتنی کٹھن باتیں کرتے ہیں کہ نئے طالب علم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کام ہی بڑا مشکل ہے۔ آپ اس کو آسان کریں، دین آسان ہے، اور جدید تقاضوں کے مطابق آپ یعنی سامنے والے کو محسوس ہو کہ میری بات ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ دین چند مخصوص لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، تو آپ ساتھ کچھ عقلی دلائل بھی رکھتے ہوں۔ آپ کلم الناس علی قدر عقولہم کا معنی ہے کہ سامنے والے کی عقل کے مطابق آپ بات اس کے تک پہنچائیں گے، اپنی عقل کے مطابق نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نا ایک فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے وہ خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دینی چاہیے دروازے پہ۔ اب لڑائی نہ ڈال دینا جہاں خطیب کے سامنے ہوتی ہے وہاں جا کے، اس لیے کہ یہ نہیں کہا کہ اذان ہوتی نہیں، فرمایا یہ عمل درست نہیں ہے۔ کیا کریں کہ باہر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے جبل پور، وہاں آپ کے 2 خلفاء ہوتے تھے۔ کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے وہاں بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ جمعے کی جو اذان ثانی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ بعض مسجدوں میں خطیب کے بالکل سامنے ہوتی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور بعض جگہ باہر دروازے پہ۔ تو کسی نے پوچھا تو فرمایا دروازے پہ دینی چاہیے، اسی پر فتویٰ ہے، اس پر دلائل ہیں۔ وہاں کچھ لوگ جو تھے وہ پتہ نہیں تیار بیٹھے تھے کہ کوئی بہانہ بنے تو پرچہ کٹوائیں۔ کچھ لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو بہانہ ملتا ہے تو وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے نا مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت پہ۔ فاضل بریلوی کبھی انگریز کی عدالت نہیں گئے، فرماتے تھے یہ عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، یہ کچہری ہے، کبھی نہیں کچہری جاتے تھے۔ ایک ادری ہوتا ہے جو آواز دیتا ہے نا جج کے سامنے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، باہر جا کے آواز دیتا، وہ فاضل بریلوی کا مرید تھا۔ جب مقدمہ چلا گیا، باری آئی تو اعلیٰ حضرت نے اسے ساری بات سمجھا دی۔ جج نے پڑھا کہ بھئی یہ کیس ہے، ایک مولانا نے پرچہ کٹوا دیا کہ ساری عمر کے یہاں پڑھ رہے ہیں تو صاحب نے آ کے لڑائی کرا دی ہے، تو انتشار ہو گیا، ہماری بڑی توہین ہوئی۔ چلو اس نے پڑھا، کہنے لگا ٹھیک ہے بلاؤ جی مولانا احمد رضا خان ولد نقی علی خان حاضر ہو۔ اب چونکہ وہ مرید تھا اور فاضل بریلوی نے سمجھایا ہوا تھا، یہ ہے کسی عالم کا کام کہ وہ دانائی کے ساتھ بات سمجھائے، سامنے والے کے شعور تک بات اترے۔ وہ مرید تھا تو اب اس نے آواز دینی تھی باہر جا کے، اس نے کیا کیا، جج کے سامنے کھڑا ہوا، کانوں میں انگلیاں ڈالیں، جج کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا احمد رضا خان ولد نقی علی خان حاضر ہو۔ جج کہنے لگا او نادان آدمی، میں تو آیا بیٹھا ہوں، باہر جا کے کہنے لگا حضور یہی تو میرے پیر فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا تو آئے بیٹھے ہیں جمعہ پڑھانے، وہاں جا کے اذان پڑھ تاکہ کوئی اور بھی آ جائے، اسے پتہ چلے جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ جج صاحب کہنے لگے انہیں آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ آپ کے اندر دانائی ہو، کسی کی کیا ضرورت ہے وہ دین کی بات رد کر کے گزر جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا نا یعلمکم الکتاب والحکمہ والحکمہ، یہ جو 7 حکمت ہے نا، اس پر تھوڑی توجہ کریں، اس پر تھوڑا غور کریں۔ یعنی خالی گولی اثر کوئی نہیں کرتی، آپ گولی ہاتھ میں پکڑے کسی کو مار دیں تو اثر، اس کے لیے بندوق کا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں سے بات نکلتی ہے اس کی پاور کا ہونا بھی، اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، پر وہ بات اللہ پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ کیوں کہ طاقت پرواز مگر رکھتی۔ علم کا ذوق پیدا کریں۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو کہیں ٹھیک ہے جی سب چلتا ہے، ایسا نہیں، ہمارا تو شعور والا دین ہے۔ اس شعور کو حاصل کریں، اور پہنچانے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑی کوشش کریں کہ جب آپ کسی کو دین کی بات بتائیں تو دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اور سامنے والے کے شعور کے مطابق آپ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب
یا نبی